حضرات گرامی قدر یہ مہمان نوازی ہوگی روزہ داروں کی. باقی لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ نبیوں کا طبقہ ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ خاص گروہ ہے، انبیاء بھی نہیں. یا اللہ خاص ولیوں کا گروہ ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، ولیوں کا خاص گروہ بھی نہیں. اللہ سے لوگ پوچھیں گے یا اللہ میرے یہ لوگ ہیں کون؟ تو مالک فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے روزہ دار لوگ ہیں جو روزے رکھا کرتے تھے. احباب گرامی قدر گفتگو کو آگے چلاتے ہیں، توجہ کریں، غور فرمائیں. اور یہ جو آج کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ، دیکھیں ذرا اس کی کرم نوازی کیا ہے. قیامت کا دن ہے. قیامت والے دن ویسے سورج میل پہ یا 2 میل پہ، لیکن قیامت کے میدان میں اندھیرا ہو، اندھیرا ہو. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، لیکن جہنم کے اندر ہوگا اندھیرا. ہر دوست کی سمجھے گا کہ میں دوزخ میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں. یہ دوزخ کی ہولناکی ہے. لیکن قربان جائیں جو حضور کے غلام ہوں گے نا، ان کے چاچ پھر اندھیرا نہیں ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. مالک فرماتا ہے جو مسلمان ہوں گے ان کے ہم قدموں سے نور نکالیں. دائیں طرف نور ہوگا اور میلوں نور پھیلا ہوگا. اندھیرا بے ایمان کے لیے نہیں ہوگا، بے ایمان کے لیے ہوگا، مسلمان کے لیے نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطن فیہ الرحمہ وظاہر من قبلہ العذاب. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن منافق مرد، منافق عورتیں مسلمانوں سے کہیں گے انظرونا، انظرونا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، ہم پہ نظر کرم فرمائیں. کیوں؟ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے تھوڑا سا نور لے لیں، اقتباس کر لیں، نور لے لیں. پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے قدموں کو اللہ نور بنا دے گا. دائیں طرف سے نور نکلے گا. منافق کہیں گے ہمیں تھوڑا سا نور دے دو، ہمیں اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور دے دو. اور منافق کون ہے؟ جس کی زبان پہ کچھ ہو دل میں کچھ ہو. منافق دنیا پہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے. آج ان کے اس عمل کا جواب انتقامی صورت میں اللہ ان کو دے گا. مسلمانوں کے پیچھے دوڑیں گے، بھائی یار ادھر توجہ کرو، ہماری طرف نظر کرم کرو، ہمیں اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور دے دو، ہماری طرف نظر کرم کر دو. میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. آج کہنا کہ یا رسول اللہ نظر کرم کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے. خدا کی قسم کل نبی کے غلاموں کو لوگ کہیں گے نظر کرم. سورہ حدید نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، انظرونا کا لفظ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. مجھ نبی کے غلاموں کو کہا جائے گا نظر کرم کرو ہماری طرف. آج نبی کے غلاموں کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، کہ نبی کے غلاموں سے خلاف مانتے پھرو گے. دنیا پہ یہ مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے تھے، دھوکہ کرتے تھے. آج سزا کیا ملے گی؟ اللہ فرمائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اور منافقوں پیچھے مڑ کے دیکھو، تمہارا نور تو پیچھے ہے، اپنا نور پیچھے تلاش کرو. منافق پیچھے جب مڑ کے دیکھیں گے تو اچانک ان کے درمیان دیوار کھڑی ہو جائے. ان کے درمیان یعنی کہ منافق مسلمانوں کے پیچھے دوڑیں گے نا، دوڑتے جائیں گے انظرونا نظر کرم کر دو، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، یا تھوڑا سا نور دے دو. یہ دوڑتے جائیں گے، نبی کا غلام جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اللہ فرمائے گا پیچھے مڑو، منافقوں پیچھے مڑو، تمہارا نور پیچھے ہے. وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو اچانک دیوار کھڑی ہو جائے. مسلمانوں کے درمیان اور منافقوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جائے گی. اللہ فرماتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ، دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اور پھر لہو باب، اور دروازہ بھی کھڑا کر دیا جائے گا. اس کے درمیان دیوار کے اندر دروازہ ہوگا.
اللہ فرماتا ہے کہ باطن فیہ الرحمہ وظاہر من قبلہ العذاب، اللہ کی قدرت ہے کہ دیوار کی اس طرف رحمت خدا بندی ہو، اس طرف خدا کا عذاب ہوگا، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ کی قدرت ہے نا کہ دیوار کی ایک طرف عذاب ہے اور دیوار کی دوسری طرف رحمت خدا بندی ہے، اور مسلمانوں کی شان بڑی انوکھی اور نرالی ہوگی۔ قیامت کا جب دن ہوگا اس دن ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے اور سارے مل کے مشورہ کریں گے کہ یار چلو حضرت آدم کے پاس چلے، وہ ہماری سفارش کر دیں۔ لوگ سارے اکٹھے ہو کے حضرت آدم کے دروازے پہ جا کے کہیں گے یا آدم انت ابونا، اے آدم آپ ہمارے ابا جان ہیں، ہماری سفارش تو کر دو۔ حضرت آدم کیا کہیں گے کہ بھئی اے میری اولاد، میں نے دانہ کھایا تھا گندم کا، اللہ نے مجھے منع کیا تھا اور اللہ کے منع کرنے کے باوجود میں نے دانہ گندم کا کھا لیا تھا، لہذا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، آج تمہاری سفارش میں نہیں کر سکتا۔ اذهبوا الی غیری، کسی اور دروازے پہ جائیں۔ لوگ حضرت ابراہیم کے دروازے پہ جائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگ عرض کریں کہ آپ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرمائیں گے کہ میں آج تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تین باتیں میں نے خلاف واقعہ کی تھی۔ ایک تو آپ نے کہا تھا نا کہ میں بیمار ہوں، قوم ساری میلے پہ جا رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے وہ بات خلاف واقعہ کی۔ دوسری بات کہ میں نے کہا کہ ان کے بڑے بہت توڑے ہوں گے، یہ بات میں نے خلاف واقعہ کی۔ تیسرا میں نے سارا کو اپنی بہن کہا تھی، وہ میری بیوی، تو یہ تین باتیں میں نے خلاف واقعہ کی تھی۔ اب مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا مالک مجھے ان پہ گرفت نہ کر لے، میں اس کے دربار میں اسے نہیں آج آواز دے سکتا، وہ پورے جلال میں ہے۔ لوگ پھر حضرت موسیٰ کے دروازے پہ جا کے کہیں کہ آپ تو اللہ کے کریم ہے نا، آپ ہماری سفارش کر دیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا قبطیوں کا، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا تو قبطی قتل ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں قتل کر چکا ہوں قبطیوں کا، اللہ کہیں مجھے اس پہ نہ پکڑ لے۔ پھر لوگ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ کے دروازے پہ آئے اور عیسیٰ علیہ السلام اپنا کوئی عذر نہیں پیش کریں گے کہ میں نے فلاں کام کیا تو میں سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ بھئی میں تمہاری سفارش کر تو نہیں سکتا، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جہاں پہ تم جاؤ گے تو تمہارا کام بن جائے۔ وہ لوگ کہیں گے وہ کون سا دروازہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ دروازہ کالی کملی والے محمد عربی کا دروازہ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ جائیں گے میرے آقا کے دروازے پر۔ یار کوئی کیچڑ اچھالنے والی بات نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں، صرف میں اتنا پوچھتا ہوں کہ جب لوگ نبی کریم کے دروازے پر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے یا حیو یا قیوم؟ نہیں، لوگ کیا کہیں گے یا اللہ؟ نہیں، ساری خدائی کے لوگ میرے محبوب کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا کہیں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، انظر حالنا، حضور ہماری سفارش کر دیں، حضور ہمارا بیٹا پار کروا دیں۔ سب نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، لیکن میرے آقا کہیں گے انا لہا، آج تمہارا بیٹا میں پار کرواتا ہوں۔ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، آپ نے سنا، اس وقت سے آپ سن رہے ہیں قیامت کی جو حالات ہوں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن آمنہ کے لال کہیں گے انا لہا، آ جاؤ تمہارا بیڑا آج میں پار کرواتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عرش کے نیچے میں کھڑا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی محامد و محاسن کے دروازے کھول دے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا، اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ کسی بندے نے کائنات میں ایسی تعریف کی ہی نہیں ہو جیسی حضور اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، سر سجدے میں رکھ کے کہوں گا یا اللہ میری امت، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت،
اللہ کیا فرمائے گا؟ ارفع راسک یا محمد سل توڑتا اشفع تشفع. اللہ فرمائے گا محبوب تو سر اٹھا تو صحیح، اپنا مکڑا ہمیں دکھا تو صحیح، سل توڑتا تو مانگ جو مانگتا ہے، تو جو مانگے گا ہم تمہیں عطا کر دیں، اور تو سفارش کر ہم بیڑا پار کر دیں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا تھا کہ محبوب یا آدھی امت بخشوا لو یا حق کے شفاعت وصول کر دو. یعنی اللہ نے دو آپشن دیا اپنے محبوب کو کہ یا آدھی امت بخشوا لو یا حق کے شفاعت لے لو. آقا کریم فرماتے ہیں میں نے سودے میں کیا کہا کہ یا اللہ مجھے حق کے شفاعت عطا کر دے کہ میں سفارش کرتا جاؤں اور تو قبول کرتا جا، میں سفارش کرتا جاؤں تو قبول کرتا جا. اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تجھے راضی کر کے چھوڑیں گے. آقا کریم فرماتے ہیں اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا تو میں راضی نہیں ہوں گا. میں کہوں گا یا اللہ پہلے اسے دوزخ سے نکال پھر میں راضی ہوں گا. اور آقا کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے کہے گا آدم یہ تیری اولاد ہے، تیرے بعد اس نے کفر کیا، شرک کیا، بڑے بڑے گناہ کیے، اب تو ان کو اگر بخشوانا چاہتا ہے تو 1000 میں سے ایک جنت میں بھیجیں گے ہم تیری سفارش، 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے. حضرت آدم کو کوٹا ملا ہے کہ 999 جہنمی ایک جنتی. اور جب محبوب کی باری آئی تو مالک فرمایا کہ محبوب تیرے ساتھ ہم نے گنتی کرنی کوئی نہیں، جس کو تیرا جی کرتا ہے اشارہ تو کر دے بیڑا ہم پار کر دے. فرماتے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوٹا دیا کہ کوئی ایک دعا کا یار میلاد کرنے والوں یہ میلاد رائے گاہ نہیں جائے گا، نبی کے نعرے رائے گاہ نہیں جائیں گے. آقا کریم فرماتے اللہ نے ہر نبی کو کوٹا دیا کہ نبی کوئی ایک دعا کر لے ہم قبول کر لیں. آقا کریم فرماتے ہر نبی نے دعا کی دنیا پہ. کسی نے کہا یا اللہ میری قوم بڑی ظالم ہے اس کا تختہ الٹ دے، اللہ نے نبی کی دعا کر کے قوم کو تباہ کر. کسی نے کہا یا اللہ میرے لیے لوہا موم کر دے، اللہ نے لوہا نرم کر دیا. کسی نبی نے کہا یا اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، اللہ نے نبی کی دعا قبول کر کے نبی کے بھائی کو بھی آگے نبوت عطا کر. عرض کی آقا آپ کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کوئی دعا کرو؟ فرمایا ہاں مجھے بھی اللہ نے کہا تھا کہ کوئی ایک دعا کر. حضور آپ نے دعا کی ہے؟ فرمایا میں نے دعا نہیں. حضور آپ نے دعا کیوں نہ کی؟ فرمایا میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھے. آقا کریم کو اللہ نے کتنی مرتبہ کہا تھا محبوب تو دعا کو کر، تیرے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، تو دعا کرے گا تو ہم تیرے لیے سونے چاندی ندیاں جاری کر دیں گے، پہاڑ تیرے ساتھ سونے کے بنا دیں گے. لیکن حضور فرماتے میں نے دعا نہیں. طائف کے اندر میرے آقا کو پتھر مارے گئے، آقا کریم کے نالین مبارک کے لہو لہان ہو. فرشتہ آتا ہے کہ آپ حکم کریں میں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کا تختہ الٹ دیتا ہوں، پیس کے رکھ دیتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں کہ ان کی اولادیں میرا کلمہ پڑھ لیں، میں بد دعا نہیں کروں گا. آقا کریم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی میں میرے آقا گزارا کرتے تھے. میرے آقا کے گلے اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، چادر ڈھانپ کے بچنے دیے گئے. اگر حضور ایک دعا کر دیتے، وہ جو دعا تھی ایک کچھ بھی ہو سکتا تھا، دعا ضرور کرتے قبول اللہ کرتا. جو دعا ضرور کرتے اللہ قبول کر کے اپنے محبوب کو عطا کر دیتا. یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا. آقا کریم کس وقت کے لیے؟ آقا کریم فرماتا میں اپنی دعا قیامت کے میدان میں کروں. کہو ذرا سارے سبحان اللہ. محفل میں رات رکھنا ذرا ذوق میرا آپ دکھائیں ذرا. حضور فرماتے ہیں میں حشر کے میدان میں کروں گا یا اللہ میری دعا ہے نا؟ خالد فرمایا ہاں محبوب دعا ہے یا اللہ کروں؟ اللہ فرمایا کرو. حضور عرض کریں گے یا اللہ میں نے تیری خاطر پتھر کھائے، تیری خاطر میں نے
صعود کے برداشت کی، تیری خاطر میں نے ہر دکھ برداشت کیا، فاقے میں نے کاٹے، لہولہان میں ہوا تیری خاطر، یا اللہ میری دعا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں ہے، کرو یا اللہ؟ اللہ کہے گا کرو، یا اللہ قبول کرے گا؟ مالک فرمائے گا قبول کیسی بات کرتے ہو، جب دوسروں کی قبول کرتا ہوں تو تمہاری کیوں نہیں کروں گا؟ اللہ فرمائے گا محبوب کرو دعا۔ محبوب کیا دعا کریں گے؟ اللہ ہر نبی نے دعا کی اپنے لیے، میں نے اپنے لیے دعا نہیں کی، خود میں نے پتھر کھائے تیری خاطر، میں نے فاقے کاٹے تیری خاطر، یا اللہ تو کرم کر دے، میں دعا اپنے لیے نہیں کرتا، میری دعا یہ ہے کہ میری اس گناہگار امت کا بیڑا پار فرما دو۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ میری دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ میری امت کا بیڑا پار فرما دو۔ قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، احباب گرامی قدر اور میلاد کے حوالے سے آخری بات سننے اور گفتگو مکمل کرتا ہوں۔